إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر. محترم بزرگ و عزیز دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا، آزمائشوں کا، پریشانیوں اور مصیبتوں کا اور ابتلاءات کا دور ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور آخری دور کیسا ہوگا اور اس میں کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ،
نیک اعمال جلدی جلدی کر لیا کرو، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگایا کرو، جلدی جلدی نیک کام کر لو۔ فَسَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں اندھیری رات کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے ایسے گہرے ہوں گے جیسے اندھیری رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس فتنے کا اثر کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اس فتنے کے دور میں جس میں فتنے تاریک اور اندھیری رات کی طرح ظاہر ہوں گے، اس میں یہ ہوگا کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ اور شام میں آدمی ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور میں یہ ہوگا کہ آدمی ختم ہو جانے والی فانی دنیا کے فائدے کے لیے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ختم ہو جانے والی فانی دنیا کے عوض میں آدمی اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ تو یہ حالات ہوں گے فتنوں کے دور میں۔ تو میں اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں، کیا یہ حدیث ہمارے لیے رہنمائی نہیں کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے اس دور پر صادق نہیں آتا؟ ہمارے لیے غور کرنے اور فکر کرنے کی بات ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے، نیک اعمال میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں کیا کیا فتنے ظاہر ہوں گے اور اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے پہلے ہی سے اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو ذکر فرمایا، قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے فتنوں کی علامتوں کو بیان فرمایا، جس کو قیامت کی علامت یا پھر قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی کیا کیا فتنے ظاہر ہوں گے، کیا کیا علامتیں ظاہر ہوں گی، اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا۔ دو تین علامتیں اس وقت عرض کرنے کی ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور ہم سب میں پائی جاتی ہیں، جس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو سن کر اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں پڑوسیوں کو، اپنے خاندان قبیلے والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر الى آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت بیان فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ ان يرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن و حدیث سے دور ہوتی جائے گی، ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں اسلام کی اہمیت نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں حدیث کی کوئی عظمت نہیں ہوگی اور قرآن و حدیث کے علوم سے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، آج قرآن و حدیث کے علوم سے، اسلامی علوم سے امت مسلمہ کی غفلت ظاہر ہے۔
قرآن و حدیث کو حاصل کرنے والے کمزور طبقے کے مسلمان ہوتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ جن کو مالدار کہا جاتا ہے، صاحب ثروت کہا جاتا ہے، ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی کوئی عظمت نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا علم پڑھایا جائے گا تو اس سے دنیا کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، دنیاوی کامیابی کیسے ملے گی، دنیا میں یہ راحت سے کیسے رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں قرآن و حدیث کے علوم کی طرف امت کا کتنا طبقہ متوجہ ہے، اور عصری علوم کی طرف، دنیاوی علوم کی طرف کتنا طبقہ متوجہ ہے۔ اسی سے سمجھ میں آئے گا میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ جو باتیں جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر ہم قرآن کا اس کو حافظ بنائیں گے، قرآن مجید کے علوم کا عالم بنائیں گے تو اس کی دنیاوی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی اور دنیاوی کامیابی اس کو کیسے ملے گی۔ تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، دنیا میں اللہ نے جس کے حق میں جو تقدیر مقدر فرما دی ہے، چاہے وہ کچھ بھی پڑھ لے، چاہے کچھ بھی کر لے، ایک دانہ اس سے زیادہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آدمی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا، قرآن و حدیث کے علم کی طرف متوجہ ہوگا، قرآن و حدیث کا عالم اور حافظ بنے گا، تو دنیا میں تو اللہ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گا، لیکن قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی جو فضیلتیں ہیں مزید اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں امت مسلمہ قرآن و حدیث کی طرف سے کتنی غافل ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا قرآن کو سمجھنا آتا ہے؟ اب ہم دیکھ لیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھا لیے جانے کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا قرآن کے نسخے ختم کر دیے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ پوچھنے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے قریب میں علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بقبض العلماء، علماء کو دنیا سے اٹھانے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی علم کو ختم فرما دیں گے، علم کو اٹھا دیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، پچھلے 1-2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اب بھی ہم ان باتوں سے اور ان اطلاعات اور خبروں سے روزانہ آگاہ اور واقف ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ گزشتہ 1 سال، اس سال میں کتنے بڑے بڑے علماء پوری دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہ علماء دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جن کے جانے کی وجہ سے جو خلا ہو گیا ہے اور ان کی جگہ میں جو کمی ہو گئی ہے وہ پوری ہونے والی نہیں ہے، وہ خلا پورا ہونے والا نہیں ہے، اس کی تلافی ہونے والی نہیں ہے۔ صف اول کے بڑے بڑے علماء، مشائخ حدیث، مشائخ تفسیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ امت مسلمہ کی قرآن کی طرف سے، قرآن علوم کی طرف سے غفلت بڑھ جائے گی۔ تو آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہماری توجہ اللہ کے کلام کی طرف، کتنا ہماری توجہ اللہ کے رسول کے کلام کی طرف ہوتی ہے، اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس دور میں علم اٹھا لیا جا رہا ہو اس کی علامت یہ ہے کہ علماء اٹھتے جا رہے ہوں اور امت مسلمہ کا بڑا طبقہ قرآن و حدیث کے علوم سے غفلت برت رہا ہو، تو اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا اپنے آخری وقت کو پہنچ رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے۔ یہ پہلی علامت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری علامت یہ ہے وَيَكْسُرَ الْجَهْلِ، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ قرآن و حدیث کے علوم سے واقف نہیں ہوں گے اور اپنی دینی ضرورتوں سے بھی وہ واقف نہیں ہوں گے، جہالت عام ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں آدمی منمانی زندگی گزارے گا، دین سے ناواقف ہے،
اللہ کے احکام سے ناواقف ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ناواقف ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ہم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور مغربی کلچر کے ماننے والوں نے اور یورپ کی طرف سے امت مسلمہ پر 3 حملے برابر ہو رہے ہیں۔ 3 چیزیں برابر امت مسلمہ کے سلسلے میں ان کی طرف سے کوششوں میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک چیز اور ایک حملہ امت مسلمہ پر یورپ کی طرف سے اور مغربی کلچر کے ماننے والوں کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے، اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی طرف سے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے ایک حملہ امت مسلمہ پر تو یہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے مقامات مقدسہ کی عظمت ختم کر دی جا رہی ہے۔ حرمین شریفین کی عظمت، مدارس کی عظمت، مکاتب کی اہمیت، خانقاہوں کی اہمیت، ان کی عظمت امت مسلمہ کے دل سے نکلتی جا رہی ہے، اور یہ برابر اس کی کوششیں الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے ہو رہی ہے۔ کسی وقت میں اللہ نے اگر موقع دیا تو تفصیل سے میں اس بات کو عرض کروں گا کہ کس طرح مقامات مقدسہ کی عظمت دلوں سے ہمارے نکالی جا رہی ہے۔ حرمین شریفین کی عظمت کے بارے میں ہم دیکھ لیں، آج سے 10-15 سال پہلے کوئی حج کو جاتا تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی تھی اور اس کے دل میں کتنی عظمت ہوتی تھی اور اس کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی تھی۔ آج حرمین شریفین میں جا کر بھی آدمی اللہ سے غافل ہے، بلکہ جا کر وہاں اللہ کی رضامندی کے بجائے اللہ کی ناراضگی کو مول کر لے کر آتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہے، لیکن وہاں بھی وہ کام ہو رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے ہیں، اس لیے کہ حرم کی عظمت نہیں ہے، مکہ مکرمہ کی عظمت نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کیا کیا خرافات نہیں ہوتی، اور مسجد نبوی کی عظمت کتنی ہمارے دلوں میں ہے۔ زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، عمل سے بتانا ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ کون مسلمان ہے جس کے دل میں اس کی عظمت نہ ہو؟ دل میں عظمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرے، زبانی جمع خرچ کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مدارس کی عظمت کے سلسلے میں دیکھ لیں، مدارس کی کتنی اہمیت دلوں میں ہے۔ مکاتب کی اہمیت کے سلسلے میں دیکھ لیں، مکاتب کی کتنی اہمیت ہے، اس کے لیے اپنا جان و مال لگانا، اس کے لیے اپنا وقت خرچ کرنا اور اس میں اپنے اوقات کو لگانے کو اپنی سعادت سمجھنا، اس میں کتنی غفلت ہو رہی ہے۔ خانقاہوں کی عظمت ہماری کتنے دلوں میں ہے، اللہ والوں کی صحبت کی کتنی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں سے حرمین کی عظمت ختم کر دی جائے، مدارس کی اہمیت ختم کر دی جائے، مکاتب قرآنیہ کی عظمت ختم کر دی جائے، خانقاہوں کی اہمیت ختم کر دی جائے، اور اللہ کے دشمن اپنے اس حربے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا حملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے امت مسلمہ کے مقدس افراد علماء کرام کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، اور اس میں بھی دشمن کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ امت کا علماء سے تعلق، امت کے دلوں میں علماء کی اہمیت، امت کے دلوں میں علماء کی عظمت جتنی ہونی چاہیے تھے اس کا 1/4واں حصہ بھی اب نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بھی کوشش ہے اوپر کی طرف سے، اللہ کے دشمنوں کی یہ مسلسل کوشش ہے کہ کسی طرح امت کا تعلق امت کے علماء سے ختم کر دیا جائے، ان کی اہمیت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس میں بھی دشمن کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرا حملہ امت مسلمہ پر اللہ کے دشمنوں کی طرف سے یہ ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے اسلامی تہذیب کی عظمت ختم کر دی جائے۔ آج ہم دیکھ لیں، اچھے سے اچھا دیندار مسلمان بھی اسلامی تہذیب کو اختیار کرنے تیار نہیں ہیں۔ ماڈرن زمانہ ہے، مغربی کلچر کو اختیار کرنے کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہے، سنت میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہے
کہ اگر میں سنت پر عمل کروں گا تو کیا ہوگا؟ 50-60 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، 50-60 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے لیکن ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ مغربی کلچر کی عظمت دلوں میں اتنی گھسی ہوئی ہے کہ اب خبر کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس کو نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ اللہ کا رسول یاد آتا ہے، نہ اپنی خبر یاد آتی ہے، نہ اپنا حشر یاد آتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس یاد آتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ تینوں حملوں میں دشمن برابر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے حالات کو بیان فرمایا۔ پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم کی قدر نہیں ہوگی، اللہ اٹھا لیں گے، اور جہالت عام ہو جائے گی، جنگل راج ہوگا، کوئی کسی کو بولنے والا نہیں، کوئی کسی کو بتانے والا نہیں ہوگا، منمانی زندگیاں گزریں گی، اللہ کے حکموں کو کھلے عام پامال کیا جائے گا، اور اللہ کے غصے اور غضب کو کھلے عام دعوت دی جائے گی، اور آفتیں اور فتنے اندھیری رات کی طرح اتریں گی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیا اس وقت یہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس ماحول میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ 2 علامتیں بیان فرمائی۔ تیسری علامت اللہ کے نبی بتاتے ہیں وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، زنا کی قباحت اور اس کی برائی دلوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ زنا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ملوث ہو جائے، جسمانی تعلق قائم کر لے۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے، پیر سے بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آنکھیں آج ہمارے قابو میں نہیں ہیں، ہاتھ ہمارے قابو میں نہیں ہیں، پیر ہمارے قابو میں نہیں ہیں، اور بے پردگی عام ہے، ننگا پن عام ہے، عریانیت عام ہے، جس کی وجہ سے رشتوں کا جو تقدس ہے، رشتوں کا جو احترام ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، آبروؤں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو جب زنا عام ہو جائے تو اس وقت میں آدمی کو سمجھ لینا چاہیے دنیا اپنے آخری موڑ پر چل رہی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم نے ایک بیان میں خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے حوالے سے ایک بات انہوں نے عرض کی تھی کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے کسی وقت فرمایا تھا، ظاہری اسباب کے تحت سائنسدانوں کی تحقیق کے اعتبار سے شاید فرمایا ہو کہ دنیا اپنی 80% عمر گزار چکی ہے، اب 20% عمر دنیا کی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج بھی ہم دیکھ لیں زنا اور زنا سے پہلے پیش آنے والے حالات کہ نامحرم سے تعلق ہو، فون پر بات چیت ہو، اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے ایس پارلر کا یا پارکوں کا انتظام کیا جائے اور وہاں پھرا جائے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس کا برا ہونا بھی دلوں سے نکل چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نوجوانوں سے میں عرض کروں گا کہ وہ نوجوان معاشرے میں تلاش کر کے دیکھ لیں، لاک ڈاؤن ہوا، کرونا کی وبا عام ہے، اللہ کا قہر اتنا برس رہا ہے، اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے، اتنا قہر برس رہا ہے، کوئی ایک نوجوان مجھے بتائیں آپ، جو نوجوان کسی نامحرم لڑکی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اس وبا کی وجہ سے توبہ کر لیا ہو، اس نے اس وبا کی وجہ سے توبہ کر لیا ہو، اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے، وہ یہ سوچ کر توبہ کر لیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی امت پر ظاہر ہو رہی ہے، میں کیوں اللہ کو ناراض کروں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حالات ایسے نہیں ہیں، ذرا برابر بھی کوئی فکر نہیں ہے، ذرا برابر بھی آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ جو مکاریاں، جو چال بازیاں، جو اللہ کو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیزیں اور اللہ کی نافرمانیاں،
جن میں آدمی مبتلا ہے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی جن برائیوں میں مبتلا ہے ان برائیوں کو چھوڑ دے، اور جن نیک اعمال سے وہ دور ہے ان نیک اعمال کو وہ کرنے والا بن جائے۔ 1000 مرتبہ استغفر اللہ تو آدمی اپنی زبان سے کہے، دعاؤں میں اللہ سے یہ مانگے بھی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، نہ چہرہ اللہ کے رسول کے مطابق بنانے کو تیار ہے، نہ لباس اللہ کے رسول کے مطابق بنانے کو تیار ہے، نہ معاشرہ اللہ کے رسول کے طریقے پر بنانے کو تیار ہے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے، توبہ کی توفیق اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن توبہ کا مطلب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جن برائیوں میں مبتلا ہے ان برائیوں کو چھوڑنا، اور جن اچھائیوں سے وہ دور ہے ان اچھائیوں کو اختیار کرنا، تبھی توبہ کامل ہوگی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ تیسری علامت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، زنا عام ہو جائے گا۔ آج مسلمان معاشرہ اس میں سب سے اول نمبر پر ہے۔ چوتھی علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، نام بدل بدل کر پیے جائیں گے، اس کی حرمت کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ اور شراب ایسی چیز ہے جس کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا، تمام گناہوں کی جڑ۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، نہ اس کا ہاتھ اس کے قابو میں ہوتا ہے، نہ اس کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے، نہ اس کا جسم اس کے قابو میں ہوتا ہے، اس لیے کہ شراب کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو آدمی کی عقل کو ڈھانپ دے۔ جب نشہ آدمی پر طاری ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیا جائے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اور اللہ کی جن نافرمانیوں میں ہم مبتلا ہیں ایک ایک کر کے ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان حالات میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو اور کون سے حالات کا ہمیں انتظار ہے جن میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نفل روزوں کا بھی اس میں اہتمام کیا جائے، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، اور نمازوں کی خاص طور سے پابندی کی جائے۔ اور قربانی کا عمل آنے والا ہے، قربانی کے عمل کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس مسئلہ اتنا ہے کہ ہم قربانی کریں تو حکومت کی طرف سے جو جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں، جو جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے قربانی اللہ کا حکم ہے، اس کو مسلمان کو ہر حال میں کرنا ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے بھی اعلان آیا ہے کہ عیدگاہوں میں بھی عید کی نماز ہوگی، اور اول وقت میں عید کی نماز پڑھی جائے گی، اور قربانی بھی مسلمان کریں گے، لیکن عام جگہوں پر نہیں کریں گے، اپنے اپنے گھروں کے پاس قربانی کریں گے، لیکن پوری صفائی کا خیال رکھیں گے، اور پوری پاکی صفائی کا خیال رکھیں گے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے بھی اس کا اعلان آیا ہے، اس لیے ہم اپنی قربانیوں کا اہتمام کریں۔ جن پر قربانی واجب ہے اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے، اس کو تو قربانی آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے۔ قربانی کے ایام میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے واجب قربانی ضرور کریں، لیکن جو گزشتہ سالوں میں نفل قربانی بھی کیا کرتے تھے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، مرحوم ماں باپ کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، یا جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کے عظمت و احترام میں ان کی طرف سے بھی کرتے تھے، علماء نے اس مرتبہ یہ گزارش کی ہے کہ جو نفلی قربانی کیا کرتے تھے ان نفلی قربانیوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان نفلی قربانیوں کی رقم ان مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے مدارس کو دیے۔
اس لیے کہ رمضان المبارک میں مدارس کا جتنا نقصان ہوا ہے، اور مدارس وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم ہندوستان میں مسلمان سمجھے جا رہے ہیں، ہمارا نام باقی ہے، ہمارا نظام باقی ہے، ہماری اسلامی پہچان باقی ہے، وہ انہی مدارس کا دین ہے، انہی مدارس کی وجہ سے ہے۔ تو ان مدارس کو قائم رکھنا، ان مدارس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان مدارس کو آباد رکھنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس وقت یہ گزارش کی گئی ہے کہ نفلی قربانیوں کی رقم جن کی طرف سے ہم وہ نفلی قربانی کرتے تھے ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے مدارس میں ہم جمع کریں، یا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں کوئی ایسا غریب ہے جو انتہائی مجبور ہے تو وہ نفلی قربانی کی رقم اس مجبور کو دے کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان بندوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے، دوسروں کے کام آنے کی وجہ سے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتیں بھی پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔